أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن کاٹ کاٹ کھائے گا ظالم بندہ اپنے ہاتھوں کو، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا ہائے کاش میں نے بنا لی ہوتی رہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میری خرابی، کاش کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دلی دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، تحقیق اس نے مجھے دور کر دیا قرآن سے، تحقیق اس نے مجھے دور کر دیا قرآن سے، بعد اس کے کہ قرآن آ گیا میرے پاس۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو وقت پہ دھوکہ دیتا ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب، یہ میری امت ہے کہ انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے بنائے ہیں ہر پیغمبر کے لیے دشمن مجرم لوگوں میں سے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا رب راہ دکھانے والا، کافی ہے تیرا رب مددگار۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ حضرات محترم، 19واں پارہ سورۃ الفرقان اور آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31 تک آپ احباب کی خدمت میں قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمہ عرض کیا ہے۔ ان آیات بینات میں خداوند قدوس نے قیامت کا منظر پیش فرمایا ہے۔ قیامت کے منظر کے طور پر فرمایا کہ وہ اتنا ہولناک دن ہوگا، پیچھے فرمایا یوم تشقق السماء بالغمام، اس دن آسمان پھٹ جائے گا بادلوں سے،
وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اس سے لگاتار فرشتے اتریں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آسمان جب پھٹے گا تو فرشتوں کی بڑی بڑی جماعتیں آسمان کی اس پھٹن اور دروازوں سے اتریں گی اور لوگوں کو گھیرے میں لینا شروع کریں گی۔ لوگوں کو گھیر گھار کر حشر کے میدان میں لائیں گے فرشتے، اور فرمایا ایک ایک فرشتہ کتنا بڑا ہوگا اس دن جو فرشتے لوگوں کو گھیر کر لائیں گے۔ فرمایا ان کو دیکھ کے خوف کا کیا عالم ہوگا لوگوں کے دلوں میں کہ ایک فرشتے کے پاؤں کے تلویں اور ٹخنے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہوگا۔ پاؤں کے تلویں اور ٹخنے کے درمیان 500 برس کا فاصلہ، اور پھر ٹخنے سے گھٹنے تک 500 برس کا فاصلہ، پھر گھٹنے سے ناف تک 500 برس کا فاصلہ، پھر گردن تک 500 برس کا فاصلہ، پھر گردن سے کان تک 500 برس کا فاصلہ، اور فرمایا کہ ان کی ناک اور کان کی لو کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ بھی 500 برس کا فاصلہ۔ یہ ایک فرشتے کا وجود حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اس طرح کے کئی فرشتے آسمان سے اتریں گے، اور پھر اس دن لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا اور اعلان ہوگا الملک یومئذ الحق للرحمن۔ آج اختیار صرف اور صرف آج کے دن کا سچا اختیار رحمان کے قبضے میں ہے۔ آج کسی کا اختیار نہیں چلے گا، سارے اختیارات دنیا میں رہ گئے ہر ایک کے، ساری میں کرو فر دنیا میں رہ گئی ہر ایک کے، جو اپنے اختیارات پہ بہت نازاں تھے دنیا میں کہ ہمارا اختیار، ہم ہیں، میں ہیں، ہمارے فیصلے، ہماری بات۔ فرمایا سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا دنیا میں۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، ہے کافروں پر بڑا ہی تنگ دن ہوگا۔ فرمایا جس نے کفر سے توبہ نہ کی اس کے لیے بڑا تنگی کا دن ہوگا۔ لیکن ادھر ظالم کا کیا حال ہوگا؟ جس نے دنیا میں ظلم کمایا، جس نے دنیا میں بے جا زیادتیاں کی، جس نے دنیا میں ظلم کو اپنا حق سمجھا، میرے رب نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم گھبراہٹ کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کی بوٹیاں نوچ نوچ کھا رہا ہوگا، اپنی انگلیاں چبا کے کھا جائے گا، ہڈیاں کھا جائے گا، اپنے ہاتھوں کے بازو تک جتنا بھی ممکن ہو سکے گا وہ نوچ نوچ کے اپنا گوشت کھائے گا، حسرت کی وجہ سے، انتہائی شدت غم کی وجہ سے، اور بار بار یہ لفظ کہے گا یا لیتنی، ہائے میں برباد ہو گیا، ہائے میری شامت، اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کی راہ اختیار کر لی ہوتی، کاش میں نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، کاش میرے پیغمبر علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے میں نے اس دین کے مطابق زندگی گزار لی ہوتی، لیکن میں نے اپنی من چاہی زندگی گزاری، میں نے اپنی طبیعت کو مقدم رکھا، میں نے اپنے خیالات کو فوقیت دی، اللہ کے نبی کی سنت اور اللہ کے نبی کے دین اور اللہ کے نبی کے طریقے کی میرے دل میں کوئی حیثیت نہ تھی۔ یہی فرد جرم لگا ہے دن قیامت کے، اور کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے دنیا میں فلاں شخص کو اپنا دلی دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں شخص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ظالم کے احوال بیان فرمائے، جہاں قرآن میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، من مشى مع ظالم، حدیث سننا میرے بھائیوں دل کی کھڑکیاں کھول کر، من مشى مع ظالم، فرمایا جو کسی ظالم سے تعلق رکھ کے اس کی سنگت میں چل پڑتا ہے، جو کسی ظالم کی ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے، کسی ظالم کی تائید میں جو اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، اور اس کو دل سے روشن بھی ہے کہ جس کا میں ساتھ دے رہا ہوں یہی ظالم ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
یہ ظالم تو رہا دور، اس ساتھ دینے والے کا حال یہ ہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی ساری زندگی لعنت برسے گی، فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، اور ساری کائنات کے لوگ بھی اس پر لعنت کریں گے۔ ہر کوئی کہے گا ظالم کا حمایتی ہے، ظالم کا ساتھ دیا، لوگ بھی تھو تھو کریں گے، اور فرشتوں کی پھٹکار، اللہ کی لعنت و پھٹکار۔ اور قیامت میں حال یہ ہوگا کہ فرمایا پھر تو اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ جب یہ ظالم آئے گا حشر کے میدان میں تو پھر یہ اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا، نوچ نوچ کھائے گا، اور ایک ہی بات اس کی زبان پہ ہوگی، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو اپنا لیا ہوتا، یعنی میں نے حق کی راہ کو اپنا لیا ہوتا، کاش میں نے ظالم کا ساتھ نہ دیا ہوتا، کاش میں اللہ کے دین کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ بھٹکا ہوتا۔ باقی جس کا میں نے ساتھ دیا دنیا میں، فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، جاگو بھائی، کاش کہ میں نے فلاں شخص کو دلی دوست نہ بنایا ہوتا، فلانا خلیلا، فلاں خلیل، خلیل کا معنی دلی دوست، جس کے ساتھ میرا دل دھڑکتا تھا، میری محبتیں تھیں اس کے لیے۔ دنیا میں انسان جتنی دوستیاں اور تعلق رکھتا ہے، دنیا میں جتنے تعلقات پہ ناز ہوتا ہے، ہم ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے یار ہیں، دوستیوں پہ جو ناز ہے دنیا کی بنیاد پر جو تعلقات ہیں، جو محض دنیا کی بنیاد پر تعلقات ہیں، سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ قرآن مجید میں فرمایا 25ویں پارے میں فرمایا سارے دشمن بن جائیں گے الا المتقین، ہاں جو تقوی اور ایمان کی بنیاد پر تعلق بنا ہوگا وہ قیامت کے میدان میں بھی کمزور نہیں پڑے گا۔ دنیا کی بنیاد پر سارے تعلق ختم، کاش میں نے فلاں کو اپنا تعلق والا نہ بنایا ہوتا کہ اس نے میری آخرت اجاڑ دی۔ قرآن سمجھنا، اس کو دلی دوست بنایا تھا، اس نے کیا تیرا نقصان کر دیا؟ قرآن نے کہا لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے قرآن سے دور کر دیا جبکہ قرآن میرے پاس پہنچ گیا تھا، قرآن چل کے میرے گھر آ گیا تھا، قرآن میرے پاس موجود تھا، قرآن سیکھنے کے مواقع میرے پاس موجود تھے، لیکن میں فلاں کی باتوں میں آ کر قرآن کو چھوڑ بیٹھا، اور میں نے دوستوں یاروں کو راضی کیا، اللہ کے نبی کو بھی ناراض کیا، اور اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر میں نے اللہ کو بھی ناراض کیا۔ آگے کیا کہے گا؟ میرے رب نے فرمایا کہ یہ جتنا بھی آج افسوس کرے، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، یہ بھٹکا رہا ہے دنیا میں، اس کے خیالات کچھ تھے، حقیقت کچھ تھی، شیطان انسان کو وقت پہ دھوکہ دیتا ہے، خذولا، وقت پہ، عین وقت پہ دھوکہ دیتا ہے، جہاں اس کی ساری متاع اس نے لوٹنی ہوتی ہے، جہاں اس نے سب کچھ اس کا برباد کرانا ہوتا ہے، تو قیمتی وقت پہ شیطان اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب یہ رو پیٹ کرے گا، اللہ کے رسول وہاں اس کے خلاف مدعی مقدمہ بن کر اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ میرے بھائیو، دنیا میں اگر کوئی طاقتور مقدمہ آ جائے، طاقتور اگر کوئی مدعی آ جائے تو انسان گھبرا جاتا ہے، بھئی مقدمہ جیتنا ناممکن ہے، لیکن دنیا میں پھر بھی رشوت چل جاتی ہے، سفارشیں چل جاتی ہیں۔ کیا اللہ کے دربار میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ کے مدعی بن کر کھڑے ہوں گے، عدالت خود رب کی ہوگی، نہ وہاں جھوٹ چلے گا، نہ وہاں پہ رشوت چلے گی، نہ وہاں سفارشیں چلے گی، تو میرے بھائی ہے کوئی بچانے والا وہاں؟ اللہ کی عدالت لگی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وقال الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم، یہ میری امت کے لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ دنیا کی ہر چیز کی پرواہ تھی، اگر نہیں تھی تو اللہ کے قرآن کی پرواہ نہ تھی، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن سے ناطہ توڑ دیا، قرآن مجید سیکھنے کا موقع ضائع کر دیا انہوں نے، قرآن پہ عمل کا موقع انہوں نے ضائع کر دیا۔ اللہ کے نبی وہاں یہی مقدمہ لے کر اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ میں اپنے پاس نہیں قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، گھروں میں جا کے 19ویں پارے کے پہلے صفحے کو پڑھ لیجئے گا ترجمے سے۔ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہماری سوچیں کیا بنی ہوئی ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ میری پارٹی مضبوط ہوگی تو کام چلے گا۔ یاد رکھیے، سیاست دنیا میں چلتی ہے، اللہ کے ہاں نہیں چلے گی۔
اللہ کے یہاں کوئی سیاست کام آنے والی نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوئی کنبہ، کوئی خاندان، کوئی دوستیاں، کوئی ناطے کام آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے یہاں اگر کام آئے گی میرے نبی کی سنت کام آئے گی یا اللہ کا قرآن کام آئے گا۔ ان آیات نے یہی ہمیں مسئلہ سمجھا دیا۔ آج دنیا میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو محض اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ 1400 سال پرانی باتیں ہیں، یہ پتھر کے زمانے کی باتیں ہیں۔ آج دیکھو جی دنیا تو چاند پہ پہنچ چکی ہے، ہم وہی لے کر بیٹھے ہیں، بھائی دنیا کے ساتھ چلنا سیکھو۔ آج ہماری یہ بات ہے، خدا کی قسم دنیا چاند پہ پہنچ جائے، اس سے بھی آگے نکل جائے، آمنہ کے لال کی جوتی مبارک کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے عظیم ہے میرے اللہ کی نظر میں، اتنے عظیم ہے ایک مومن کی نظر میں۔ اس لیے مومن کو اپنی فلاح اور کامیابی اگر دیکھنی ہے تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے میں کامیابی ہے، آپ علیہ السلام سے آگے نکلنے میں مومن کو کامیابی نہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، پیچھے رہنا، پیچھے رہنا۔ اتباع اسی کا نام ہے، اطاعت اسی کا نام ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس قرآن کے پیچھے چلو جو رب نے نازل کیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے پیچھے چلو، رسول اللہ کے پیچھے چلو، پیچھے چل کے ماننے میں خیر ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ روم کے عیسائیوں کے پاس سفیر بن کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور لازمی بات ہے سفیر پھر ایک دو نہیں تھے، ساتھ چند صحابہ اور بھی تھے، ایک جماعت تھی۔ جب کھانے کا وقت ہوا، کھانا لگ گیا، تو وہاں وہ وزراء، مشیران اور شہنشاہ روم سب موجود ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی وہاں موجود ہیں۔ دسترخوان لگا، کھانے کے لیے بیٹھ گئے، صحابہ کرام نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ دسترخوان پہ گر گیا۔ اب سنت طریقہ کیا ہے کہ لقمہ دسترخوان پہ گرے اس کو اٹھا کے صاف کر لیا جائے اور اسے کھا لیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا معلوم اللہ نے کھانے کے کون سے ذرے میں برکت رکھی ہے، لا تدع للشیطان، دسترخوان پہ گرا لقمہ شیطان کے لیے مت چھوڑو، یہ شیطان کھا لیتا ہے جو تم چھوڑ دیتے ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے وہ لقمہ اٹھایا اور اس کو کھانے لگے، تو ساتھ بیٹھے ہوئے خادم نے عرض کیا حضرت یہ رکھ دیجئے، شہنشاہ وقت بیٹھا ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں یہاں عیسائیوں کے، یہ کیا سوچیں گے مسلمانوں کو کھانا کبھی نہیں ملا، کیا یہ بھوکے لوگ ہیں، یہ رکھ دیجئے، اور کھانا بہت ہے وہ کھا لیجئے، یہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس خادم نے آہستہ سے کان میں بات کہی، لیکن حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے ببانگ دہل بول کر سب کو دربار میں سنا کر یہ بات کہی تاکہ سب کے کان کھل جائیں، دل کی کھڑکیاں کھل جائیں، اور فرمانے لگے اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، اتنا سخت جملہ صحابی نے بول دیا۔ آج ہم بولیں تو کہیں گے جی بڑے شدت پسند ہیں، صحابی کا جملہ سنیے، میرے نبی کے تعلیم یافتہ شاگرد کا جملہ سنیے، کہنے لگے کہ تو مجھے کہتا ہے کہ میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں، لقمہ میں نہ اٹھاؤں، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي، کیا میں ترک کر دوں اپنے محبوب کی سنت کو، لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان احمقوں کو دیکھ کر، ان کو سنا کر، ان احمقوں، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ان کے گھر میں بیٹھے ہیں، ان کے دربار میں بیٹھے ہیں، سفیر بن کر گئے ہیں، اور جناب وہاں شہنشاہ وقت ہے، سب کو سنا کر کہا کہ جو اللہ کے نبی کی سنت سے منہ موڑتا ہے یا منہ موڑنے کی دعوت دیتا ہے وہ دانا نہیں، وہ کون ہے؟ احمق ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ بے وقوف ہے۔ ہاں جی، رشتہ اس لیے دینے سے انکار ہو جائے کہ لڑکے کی داڑھی ہے، داڑھی کٹائے گا تو رشتہ دیں گے، اس لیے منع کر دیا کہ شلوار ٹخنوں سے اونچی کیوں رکھتا ہے۔ کسی بچی کا رشتہ اس لیے لینے سے انکار ہو جائے کہ اس کا پردہ ہے۔ ہاں جی، وہ ہر ایک کے سامنے آ کر شو پیس کیوں نہیں بنتی ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، یہ مسلمان کی تباہی کا وقت آ چکا ہے، یہ مسلمان کی تنزلی کا وقت آ چکا ہے۔ ہمارے پاس دو بڑے قیمتی ہیرے تھے جن کے ذریعے ہم نے بہت کچھ کمانا تھا، آج انہی دو قیمتی ہیروں کی قدر ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے، ایک اللہ کا قرآن، دوسرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا مبارک طریقہ، کامیابی اگر ملے گی اللہ کے حکموں کو ماننے میں، میرے نبی کے طریقوں پر چلنے میں۔ اس کے علاوہ انسان ٹکریں مار لے، چاند سے بھی اگر ایک آسمان آگے نکل جائے تو پھر بھی یہ ذلیل ہو کر واپس آئے گا، اس کو کبھی عزت نہیں ملے گی۔ عزت زمین پہ بیٹھنے والے بوریا نشین کے پاس ہے، عزت اس کے پاس ہے جو میرے نبی کے قدموں میں پڑا ہے، عزت اس کے پاس ہے جس نے قرآن کو اپنا سب کچھ سمجھا ہوا ہے، عزت اس کے پاس ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کا محافظ اور خادم ہے، جو اس پہ عمل پیرا ہے۔ غریب ہے، بھلے غربت چلے گی، لیکن اللہ کے دین سے تعلق ٹوٹ جائے یہ مومن کو گوارا نہیں۔ رمضان گزر رہا ہے، ہم سوچیں کہ ہم نے اپنا ایمان کیا بنایا ہے، ہم نے روزے رکھے، ہم نے ایمان کیا بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، روزے کا سب سے بڑا مقصد تقوی، اور تقوی کی انتہا اللہ کی عظمت کا دل میں آ جانا، اللہ کی عظمت کا دل میں آ جانا۔ اللہ کی عظمت کیا ہے؟ ساری دنیا اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں آئے تو انہیں ایک طرف لگا دیا جائے، مگر اللہ کے حکم کی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے حکم کو کبھی مت چھوڑیں، یہ اللہ کی عظمت ہے۔ جہاں میرے نبی کے سنت کی بات آئے، ساری دنیا چھوڑنی پڑے، چھٹ جائے، مگر میرے نبی کا طریقہ قربان نہ ہو۔ اور آگے فرمایا، اگلی آیت کے اندر توجہ فرمائیے گا، فرمایا کہ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مقدمہ دائر کرنا ہے کہ یا اللہ میری امت نے کیا چیز چھوڑ دی تھی، بولو بھائی، میری یا ربی ان قومی، یہ میری قوم۔ میرے نبی کی قوم کون ہے؟ میرے نبی کی قوم کون ہے؟ مسلمان، یہ تو امت ہے۔ یا رب ان قومی، ناز ہوتا ہے نا برادری کا، قوم کا، ہم قوم، ہم رسول، آل رسول، ہم فلاں۔ آل رسول ہونے میں کامیابی نہیں ہے، میرے نبی کے تابع دار ہونے میں کامیابی ہے۔ ان قومی، اے میرے اللہ یہ جو میری قوم ہے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا۔ مہجورا ہجرت سے ہے، چھوڑا ہوا، ہر چیز کی پرواہ تھی، اپنی انا تھی، لیکن قرآن کی پرواہ نہ تھی، قرآن کو چھوڑا۔ آگے میرے رب نے فرمایا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی، اور قرآن مجید کے مبلغین کے لیے آگے میرے رب کی تسلی سنیں، جس نے اللہ کے نبی کے دین کو اپنے سینے لگایا، خدا کی قسم اتنا مضبوط دل ہے، اتنا مضبوط اس معاملے میں، ساری دنیا چھوڑ دے، رب ناراض نہ ہو، سودا بڑا سستا ہے، یہ سودا قبول ہے، رب ناراض نہ ہو۔ آج میری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی میرے بھائیوں، آپ کو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو میری باتیں انشاءاللہ یاد آئیں گی۔ میرے رب نے اگلی آیت میں فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے پیغمبر کے دشمن بنائے ہیں مجرم لوگ۔ پیغمبر کا دین اصل دین ہے، پیغمبر کے دین کے جو دشمن ہوتے ہیں مجرم لوگ ہیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، فرمایا لیکن اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے نبی کے وارثو، اے دین کے مبلغو، اے دین کے داعیو، فرمایا تمہیں میں اللہ کی طرف سے یہ اعزاز حاصل ہے، کفا بربک ہادیا، تمہاری رہنمائی میں رب خود کرتا رہوں گا، ونصیرا، ساری دنیا تمہارے اگینسٹ آ جائے لیکن میں اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، جب اللہ کے ساتھ ہو گئے تو پھر کسی کی مدد کی ضرورت بالکل نہیں، ساری دنیا ایک جانب ہو جائے۔ اکیلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، بادشاہ وقت بھی آگ میں ڈالنا چاہتا ہے، ساری قوم بھی ڈالنا چاہتی ہے، سگا باپ بھی ڈالنے پہ تیار ہے، لیکن اللہ ان کے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی جملہ کہا، حسبی اللہ، مجھے کون کافی ہے؟ مجھے اللہ کافی، حسبی اللہ۔ باپ مخالف، خاندان مخالف، قوم مخالف، بادشاہ وقت مخالف، سامنے کا ماحول جلتی آگ، یہ ماحول مخالف، لیکن میرے رب نے دیکھا کہ میرے نبی کا مجھ پہ اتنا بھروسہ ہے، جب قوم نے اٹھا کے آگ میں ڈالا، میرے رب نے آگ کو چمنستان بنا دیا، میرے رب نے آگ کو گلستان بنا دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اے ابراہیم زندگی کا سنہرا دن، کوئی زندگی کے سنہرے دن آپ کے ہوں کون سے؟ فرمایا جتنے دن اللہ کے دین کی خاطر آگ میں گزرے ہیں اس سے سنہرے دن میں نے زندگی میں نہیں دیکھے۔ اس لیے جن کو قدر ہوتی ہے وہ ہتھکڑیاں بھی چوم کے اپنی کلائیوں میں ڈال لیتے ہیں،
وہ زندان بھی چوم لیا کرتے ہیں جن کو اللہ کے دین کی قدر ہوتی ہے. نہیں سمجھ آئے گی آپ کے یہ بات، نہیں آئے گی سمجھ، نہیں آئے گی سمجھ یہ بات، لیکن دعا کرتا ہوں اللہ کرے سمجھ میں آ جائے آپ کے. پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، پتہ نہیں کیا موقع ہے نہیں ہے، لیکن میرے بھائیو اتنی بات یاد رکھنا، سارا جگ جہان ایک طرف ہو، کبھی اپنے رب کو ناراض نہ کرنا، کبھی رب کو ناراض نہ کرنا. یہ دین میری وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ہم نمازی ہیں تو مولوی صاحب کی وجہ سے، ہم اگر قرآن پڑھتے تو مولوی صاحب کی وجہ سے، اگر ہم تبلیغ میں جاتے ہیں تو تبلیغیوں کی وجہ سے، ہم جہاد میں جاتے ہیں تو فلاں کی وجہ سے. کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، کسی پر کوئی احسان نہیں ہے. یہ کہیے کہ سب سے بڑا ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں قبول کر لیا، اللہ کا احسان ہے. اگر اللہ نہ چاہتے پتہ نہیں ہم بھی کس نالی کے کیڑے ہوتے، کہاں پہ ہم مر کھپ چکے ہوتے. آج اگر اللہ نے ہمیں کسی کھاتے میں قبول کیا ہے نا بھائی، تو پھر ہر دم اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ کہیے، الحمدللہ میرے اللہ تیرا شکر ہے. میں اتنی دعا کروں گا، جہاں رہو خوش رہو، اللہ کے دین کو اپنے سینے لگا کے رکھنا بھائی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب